نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میت کی طرف سے قربانی کے جواز پر محترم عبداللطیف دیوبندی کا ایک ویڈیو موصول ہوا، جس میں مولوی صاحب اپنے موقف پر دلائل صریحہ و صحیحہ پیش کرنے سے بالکل قاصر رہے ہیں، صرف اکابرین کی عبارات پر ہی اکتفا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم مولوی موصوف سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا مولوی صاحب آپ ہمیں اپنے اکابرین کا مقلد سمجھتے ہیں؟ آپ خود اپنی تقریروں میں اور اپنی کتابوں میں یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث غیر مقلد ہیں۔ غیر مقلد کے لقب سے ہمیں آپ مخاطب ہوتے ہیں، اور پھر دوسری طرف آپ ہمارے خلاف ہمارے ہی علماء کی عبارات پیش کرتے نہیں تھکتے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب ہم آپ کے نزدیک غیر مقلد ٹھہرے تو پھر آپ ہمارے سامنے ہمارے ہی علماء کرام کی عبارات کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیا ہم ان علماء کے مقلد ہیں؟ دوسری بات یہ کہ کیا ہم ان اپنے علماء کو معصوم سمجھتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، چاہے جائے کہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، غلطی کا امکان ہے، خطا کا امکان ہے، خطا ہو سکتی ہے۔ ہم کتاب و سنت کے پابند ہیں، قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ اگر ہمارے خلاف آپ نے کچھ پیش کرنا ہے تو قرآن سے پیش کرو، حدیث سے پیش کرو، اور ہم کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فاں پر سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی کہہ دے کہ آپ کے علماء نے جن کی عبارات عبداللطیف نے پیش کی ہیں، انہوں نے بھی احادیث سے استنباط کیا ہے، حدیثیں پیش کی ہیں، تو عرض ہے کہ یہ جو ہمارے ان اکابرین، عصر حاضر کے اکابرین نے جو استنباط کیا ہے، یہ استنباط سلف نے نہیں کیا۔ جو ان کے بھی سلف تھے، ہمارے بھی سلف تھے، ائمہ محدثین نے، ائمہ ہدا نے یہ استنباط نہیں کیا، بلکہ میت کی طرف سے قربانی نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ سنت سے ثابت ہے، نہ ہی سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ ہدا میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں۔ اگر یہ اچھا عمل ہوتا اور نیک عمل ہوتا تو یہ شخصیات ضرور سر انجام دیتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے صحابہ کرام قربانی کرتے، جو اللہ کے نبی سے بے حد محبت کرتے تھے، اور ان کے دور میں بڑی بزرگ ہستیاں، عظیم ہستیاں فوت ہو چکی تھیں، ان کی قربانیاں کرتے، سلف میں سے کسی نے نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ یہ نیک عمل نہیں، اگر ہوتا تو وہ کرتے۔ اور جہاں تک بات ہے آج کے عصر حاضر کے بعض علماء کی، تو یہی ہم عرض کریں گے، اگر یہ کام درست ہوتا اور ان احادیث سے استنباط درست ہوتا تو سلف صالحین کرتے۔ سلف تو یہ فرما رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث کے بارے میں کہ یہ اللہ کے نبی کا خاصہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا خاصہ ہے، تو لازمی بات ہے ہم سلف صالحین کی ہی بات کے پابند ہیں، انہی کا فہم ہم لیں گے۔ جہاں تک بات ہے عبداللطیف صاحب نے جو دو دلائل ذکر کی ہیں، اصل کتب سے ذکر نہیں کی، بعض علماء کی عبارات پیش کی، ان عبارات سے وہ دلائل انہوں نے ذکر کر دیا، ان کا مفہوم بتا دیا۔ تو وہ دلائل ان میں سے بعض تو پایا ثبوت کو نہیں پہنچتے، اور ایک دلیل ایسی ہے جس سے استدلال درست نہیں۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ سب سے پہلے میں اس پر بحث کروں گا، پھر آگے جو ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے اس پر تفصیل پیش کروں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کی اور فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت۔ اس سے ان حضرات کا یہ استدلال ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی، اور امت میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو فوت ہو چکے ہیں۔ تو عرض ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خاصہ تھا،
اللہ کے نبی کے لیے خاص تھا کہ وہ اپنی امت کی طرف سے قربانی کرے، باقیوں کے لیے نہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث ہیں، فتح الباری میں حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں جو مسلمان قربانی نہیں کرتے تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، اہلیت نہیں تھی، تو اللہ کے نبی نے ان کی طرف سے قربانی کی۔ اور ابن حجر فرماتے ہیں علماء کرام کہتے ہیں، ایک کوئی عالم نہیں بلکہ علماء کرام سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا خاصہ ہے۔ یہی بات علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ جہاں تک دوسری روایت کی بات ہے جو سنن ابی داؤد سے پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کی اور کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی، وہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل ضعیف ہے، محدثین کے اصولوں کے مطابق ضعیف ہے۔ میں فی الحال آپ کے سامنے ائمہ محدثین کے اصول نہیں پیش کروں گا، بلکہ انہی کے گھر سے یہ ثابت کروں گا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ ان کے اپنے جو اصول ہیں جو دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، ان کے مطابق بھی یہ روایت ضعیف ٹھہرتی ہے۔ اس میں ایک راوی ہے شریک بن عبداللہ، ایک راوی ہے شریک بن عبداللہ، اس کے بارے میں کسی محدث کا قول نہیں پیش کروں گا، بلکہ انہی کے گھر سے، انہی کے علماء سے یہ بات آپ کو دکھلاؤں گا کہ یہ راوی آخر میں مختلط ہو چکا تھا۔ یہ آپ کے سامنے دیوبندی عالم مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے درس ترمذی۔ اس میں مفتی تقی عثمانی نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ شریک بن عبداللہ آخری دور میں ان کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا، آخری دور میں یہ اختلاط کے شکار ہو گئے تھے، اختلاط کے شکار مختلط ہو گئے تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ان کے شیخ الاسلام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں جو راوی مختلط ہو اس کی روایت کون سی قبول کی جائے گی اور کون سی روایت قبول نہیں کی جائے گی، یہ بھی بات میں انہی کی کتابوں سے آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ یہ آپ کے سامنے خزائن السنن مولوی سرفراز صفدر دیوبندی کی کتاب ہے۔ اس میں سرفراز صفدر صاحب نے مختلط راوی کے بارے میں لکھا ہے، وہ حدیث ہے کہ مختلط وہ حدیث ہے کہ اس کا راوی ہو تو ثقہ لیکن بڑھاپے یا نابینا ہونے کی وجہ سے یا کتب ضائع ہونے کی وجہ سے روایت میں گڑبڑ کر جاتا ہو، ایسے راوی کی روایت اختلاط سے پہلے کی حجت ہے مگر اختلاط کے بعد کی روایت حجت نہیں، یعنی اختلاط کے بعد کی روایت حجت نہیں۔ اور یہ روایت شریک نے اختلاط سے پہلے بیان کی ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں، شریک نے یہ روایت اختلاط سے پہلے بیان نہیں کی، لہذا یہ اختلاط کے بعد بیان کی ہے۔ اب جو شخص کہتا ہے پہلے بیان کی ہے تو وہ ثبوت پیش کر دے۔ سرفراز صفدر کہہ رہے ہیں کہ مختلط کی اختلاط کے بعد جو روایت ہے وہ ضعیف تصور کی جائے گی، یعنی ان کے اپنے اصولوں کے مطابق بھی یہ روایت ضعیف ٹھہرتی ہے۔ مولوی عبداللطیف صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث اپنے اکابرین کے خلاف جا رہے ہیں، کیا آپ خلاف نہیں جا رہے؟ شریک جس کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا تقی عثمانی کہہ رہے ہیں، آپ اس کی روایت پیش کر رہے ہیں، آپ اس کی روایت سے استدلال کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، اور جس کے بارے میں آپ کے سرفراز صفدر نے کہا کہ مختلط کی اختلاط کے بعد کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی، اس کی روایت آپ پیش کر رہے ہیں۔ یا تو آپ ثابت کریں کہ اختلاط سے پہلے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اہم بات یہ کہ شریک جو ہے یہ دیوبندیوں کے نزدیک ضعیف راوی ہے، دیوبندیہ نے اس کو مطلقاً ضعیف کہا ہے۔ آپ یہی عالم سرفراز صفدر، اسی کی کتاب دیکھ لیں احسن الکلام، اس میں سرفراز صفدر نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، اور محدثین کی جرح نقل کی ہیں کہ ائمہ محدثین نے شریک کو ضعیف قرار دیا ہے، جس کو آپ کے اکابرین ضعیف کہہ رہے ہیں اور آپ اس کی روایت ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ کے محمد بن علی النیموی حنفی، انہوں نے بھی لیس بالقوی قرار دیا ہے، لیس بالقوی جی، یہ راوی قوی نہیں ہے، یعنی ضعیف ہے۔ آپ کے اکابرین نے شریک کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ شریک مدلس بھی ہے،
ائمہ محدثین نے شریک بن عبداللہ کو مدلس قرار دیا ہے، اور یہاں شریک روایت ان سے بیان کر رہے ہیں، اور مدلس جو روایت ان سے بیان کرے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ یہ بات بھی آپ کے ہی اکابرین نے لکھی ہے، یہ آپ کے سرفراز صفدر ہیں، خزائن السنن میں لکھتے ہیں مدلس راوی ان سے روایت کرے تو وہ حجت نہیں الا یہ کہ وہ تحدیث کرے یا اس کا ثقہ متابع ہو، یا اس کا ثقہ متابع ہو۔ تو آپ سے عرض ہے اگر آپ کے نزدیک روایت صحیح ہے تو آپ تحدیث پیش کریں یا پھر اس کا ثقہ متابع پیش کریں، اگر نہیں ہے تو آپ کے اکابرین کے اصول کے مطابق بھی یہ روایت ضعیف ہوتی ہے، کیونکہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے، آپ کے اکابرین نے یہ بات لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کے سند میں دوسرے راوی ہیں ابو الحسنہ جو کہ شریک کے استاد ہیں، وہ مجہول ہیں۔ یہ بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب میں لکھی ہے، ان کے توثیق ثابت نہیں، مجہول ہے، ائمہ محدثین نے مجہول قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس روایت کے اندر ایسے اسباب موجود ہیں جو ضعف کا سبب بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان دو ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس طرح کی ایک اور روایت السنن الکبریٰ للبیہقی سے پیش کی جاتی ہے، تو السنن الکبریٰ للبیہقی میں جو روایت ہے وہ بھی سند کے اعتبار سے سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے عاصم، علماء کرام نے مجہول قرار دیا ہے، کیونکہ اس کی توثیق ثابت نہیں، اس لیے علماء نے اسے مجہول قرار دیا ہے۔ حافظ اس طرح ابو حاتم، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے الجرح و تعدیل میں اسے مجہول کہا ہے، اور امام ذہبی نے بھی اسے مجہول کہا ہے، امام ذہبی نے بھی اسے مجہول کہا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتاؤں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا دیوبندیہ کا فرقہ دیوبندیہ کے ہاں کیا مقام مرتبہ ہے، دیوبندی اسے کیا مقام دیتے ہیں، تو وہ بھی میں انہیں کی کتابوں سے واضح کروں گا۔ یہ آپ کے سامنے درس ترمذی ہے، درس ترمذی کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں حافظ ذہبی نقد رجال کے معاملہ میں کامل مہارت رکھتے ہیں، یعنی حافظ ذہبی رجال کے بارے میں، نقد کے بارے میں مکمل مہارت رکھتے ہیں۔ یہ آپ کے علماء عالم کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے عالم تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مکمل مہارت رکھتے ہیں، اور وہی ذہبی عاصم بن کو مجہول کہہ رہا ہے، جس کے بارے میں آپ کے عالم لکھتے ہیں کہ حافظ ذہبی نقد رجال کے معاملہ میں کامل مہارت رکھتے ہیں، اس لیے ان کا فیصلہ قابل قبول ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ قابل قبول ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے ہاں مقام مرتبہ، مکمل مہارت رکھتے ہیں، وہ اس راوی کو مجہول قرار دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی سند میں اور بھی کئی اسباب موجود ہیں، مثلا ایک یہ کہ ابو بکر بن رجا اس کی سند میں ایک راوی ہے، اس کی توثیق ثابت نہیں، مجہول ہے، توثیق ثابت نہیں۔ اگر عبداللطیف دیوبندی میں یہ ہمت ہے تو اس کی توثیق دکھلا دے۔ اور عاصم بن شریک کو ائمہ محدثین نے توثیق ثابت نہ ہونے کی وجہ سے مجہول قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی سند میں ایسا راوی بھی موجود ہے جس کو جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔